الحمد لله الذي لم يزل عالما عليما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدرينا وعربينا وقريشينا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نوير القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی کسائے مختصر محمد سر قدرت ہے کوئی رمن کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے مصطفیٰ کو خدا جانے قسمت والے منجن مدینے دیکھن مدینے دیا گلیاں قربان دیوان گلیاں تو جتے سونے مدنی لایا تلیاں حمد لا بیٹا اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، آج اس کی 26 تاریخ ہے۔ اس کے بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ آ جائے گا، جس کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ
آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ دنیا ساری آباد ہو گئی۔ تو میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تھے مکے والوں نے 4 سوال کیے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب کے اگر تم جواب دے گا تو کچھ یہ کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے جی، یہ کوئی کمزور ہے جی، اس کا راوی برا ہے جی، اس کے راوی کے اندر شک ہے جی، یعنی 1000 باتیں بنا دیں گے۔ اے میرا محبوب کہ میں ان کو جواب دوں گا، جو انکار کرنے والا کافر تو ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ یعنی اس کلام کے اندر، اس کتاب کے اندر کسی قسم کی تعویل وہ نہیں کر سکتا جس کا میں جواب دوں۔ ان لوگوں نے 4 سوال کیے کہ یہ بتلا کہ تو کس کے پاس آیا ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ تمہیں بھیجا کس نے ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ تو ہے کون۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر آیا ہے تو ہمارے پاس کیا تحفہ لے کر آیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، جو بھی انکار کرے گا، تعویل کرے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب کہ آپ فرما دیں کہ ان لوگوں نے سوال کیا ہے تو کس کے پاس آیا ہے، تو آپ فرما دیں قد جاءکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف مکے والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے، اگر لفظ ہوتا کہ جاءہم تو پھر مکے والوں کے لیے کہا جاتا۔ فرمایا کہ جاءکم کہ جتنے تم جہان کے اندر ہو، جو مخلوقات ہے 18,000 مخلوقات جو ہے، میں سبھی کے پاس آیا ہوں۔ جاءکم میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور کسی کے پاس نہیں آیا، تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو آیا ہے، ہم نے مان لیا اور دیکھ لیا تیری نزاکت اور دیانت امانت سب چیز کو دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہیں بھیجنے والا کون ہے، جس نے تمہیں بھیجا ہے ہمارے پاس؟ رب کائنات نے فرمایا کہ من اللہ کا کہنے محبوب کہ اللہ رب العزت نے بھیجا۔ قد جاءکم میں تمہارے پاس آیا ہوں، بھیجنے والا کون ہے؟ من اللہ کہ اللہ رب العزت کی ذات۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کون ہے؟ ہمارے جو 360 یعنی بت ہے، ہم ان کو خدا مانتے ہیں، ہم اس کو مشکل کشا مانتے ہیں، ہم یعنی وہ ہمارے حاجت روا ہے، ہمارے روزی کے دینے والے وہی ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ من اللہ، وہ اللہ جو ہے ان کا بھی خدا ہے، یعنی تم نے بت بنایا ہے، وہ میرا اللہ ان کا بھی خدا ہے، وہ بھی ان سے مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ تیرا اللہ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ آنے کے موسیٰ کے لیے تیرا خدا ہے، تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ خدا تیرا کون ہے، کہاں رہتا ہے، کہ اگر اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے خدا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ تو مکان ہے، نہ تو جہان ہے، نہ تو زمان ہے، نہ کوئی شاید جو چیز تصور کرو گے میرا اللہ اس سے پاک ہے۔ فرمایا کہ آئے ہر باہر تارے حقیقت قل هو اللہ احد، ویلی کیا پانے تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد، کہ میرا اللہ وہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ تو اس کا رشتہ دار ہے، نہ کوئی نان کا بیڑا ہے، نہ اس کا کوئی داد کا بیڑا ہے،
جس حال میں تم اس اللہ سے مانگو اس حال میں تمہیں عطا کرے گا. اگر بچپن میں تم مانگو تو وہ تمہیں عطا کرے گا. جوانی میں آ جاؤ, جوانی میں مانگو تو پھر بھی تمہیں عطا کرے گا. تم بوڑھے ہو جاؤ, کمزور ہو جاؤ, کسی کام کے نہ رہے, اولاد بھی تیرے سے تنگ ہو گئے, رشتے دار بھی تیرے سے تنگ ہو گئے, سارے قبیلے والے تیرے سے تنگ ہوئے, تو اس اللہ سے مانگو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اب تو بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, اب تو کسی کام کا نہیں رہا, اب تو میرے دروازے پہ آ جائے. رب کہنا فرماتا ہے کہ نہیں ہے انسان, تو چل کر ایک دفعہ میں اللہ کے دروازے پہ آ, مجھے بلا کر تو دیکھ, میں تمہیں کیسے نوازتا ہوں. تو ایک دفعہ آواز دے گا, میں تمہیں 70 مرتبہ جواب دوں گا. اس لیے کہ میں اللہ کی صفت ہے, تم تو 360 بتوں کو بلاتے رہو, آج تک تمہیں جواب نہیں ملا. ایک دفعہ اللہ کہہ کر مجھے بلاؤ, میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی وقت آواز دوں گا. زلیخا ساری زندگی صنم صنم کہتے رہی. ایک دن دل میں خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام کہتا تھا کہ اے زلیخا میرے اللہ کو ایک دفعہ تو بلا کر دے, کہ میرا اللہ کیسے جواب دیتا ہے. بوڑھی ہو گئی, کمزور ہو گئی, یعنی وجود اس کا نڈال ہو گیا. دل میں خیال آیا, یا صنم کے بجا زبان سے نکالا کیا سمد. ایک دفعہ کہا تو رب کائنات نے فرمایا اے میری بندی کیا کہتی ہے, جیسے جیسے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے احبا اکثر ذکر ہو, جیسے جیسے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے. جب اللہ کی طرف سے آواز آئی تو زلیخا نے کہا کہ رب کائنات آج مجھے یوسف ملا ہے, کیونکہ یوسف کی وہ دیوانی تھی. اس لیے جو آدمی کسی کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے, جب بیٹھے گا اس کا ذکر ہی کرے گا. اگر اس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے, جہاں بیٹھے گا قرآن کا ذکر کرے گا. اگر نماز کے ساتھ محبت ہے, جہاں بیٹھے گا وہاں نماز کا ذکر کرے گا. اگر کوئی کبوتر باز ہے, کبوتر سے محبت رکھتا ہے, جہاں بیٹھے گا تو آپ نے کبوتر کا ذکر کرے گا. اگر ککڑ باز ہے تو جہاں بیٹھے گا تو آپ نے ککڑ کا ذکر کرے گا. اگر وہ شرابی آدمی ہے, جہاں بیٹھے گا وہ شراب کا ذکر کرے گا, کیونکہ اس کو محبت اس سے ہے. جیسے بندے کو جس چیز سے محبت ہے اسی کا ذکر کرا. اگر حقیقت والی محبت ہے, جس کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے, جہاں بیٹھے گا اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے گا. زلیخا نے کہا کہ رب کائنات آج مجھے یوسف ملا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ یوسف یہاں سے ہاتھوں دے کر اس راستے سے گزر جاتا ہے, یہاں گزرتے وہ جھوپڑی میں چلا جانا. وہاں جا کر یوسف علیہ السلام نے السلام علیکم کہا. زلیخا اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ یوسف آ گیا ہے تم. یوسف علیہ السلام نے کہا آج تو نے میرے خدا کو بلایا, تو میرے رب نے کہا کہ یوسف کے آج زلیخا تو ملتا جا. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافروں میں مارنے کے بعد بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آیا تو ماں نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر بتا تیرا کیا حال ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا میرے حال کو چھوڑ, میرے محبوب کا کیا حال ہے, میرے محبوب کی خبر سنا, کیونکہ احبا شیء اکثر ذکر ہو, جیسے ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جس حال میں بلاؤ اس حال میں جواب دیتا ہے, جب مانگو وہ تمہیں عطا کرے گا. میرا خدا وہ ہے کہ تمہیں سب چیز کو چھوڑ جس نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس, میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں, اس کی گواہی دینے کے لیے ہوں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. میں اس کی گواہی دینے کے لیے, اس کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں, مجھے بھیجا بھی اس نے ہے, تمہارے پاس آیا ہوں. جب یہ دوسرا سوال بھی
پیدا ہو گیا۔ تو تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ تو ہے کون کہ اپنا تعریف تو کروا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ من اللہ نور، میں اللہ رب العزت نے ایک نور تمہارے پاس بھیجا ہے کہ جس کے لیے میں نے پوری کائنات بنا دی۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، فرمایا کہ وہی نور تمہارے پاس میں نے بھیجا ہے کہ وہ نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو دنیا کے اندر بھیجا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ من اللہ نور، کہ اللہ رب العزت نے مجھے نور بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الدین کے اندر لکھا ہے، وہ لکھتا ہے کہ حضرت محبوب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل کرتے ہوئے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اللہ حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیں کہ اللہ رب العزت نے سب چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا نور من نبی کا نور ہے، کہ اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ انسان جو ہے چار چیزوں سے بنا ہے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے اور آگ سے۔ نہ اس وقت مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، نہ آگ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یہی فرمایا کہ من اللہ نور، کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو میں نور ہوں۔ رب کائنات نے فرما دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، کہ میرا محبوب کہ مجھے تیرے چہرے انور کی قسم ہے، ایسا چہرہ میں آج تک میں نے بنایا ہے نہ بناؤں گا، نہ میں اللہ کے خزانے میں ایسا کوئی نور، ایسا کوئی چہرہ ہے، نہ ایسا کوئی محمد جیسا اور کوئی محمد ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کی دکان کے اندر محمد جیسا اور کوئی محمد بھی نہیں۔ ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فقدان مثل محمد و محمدی، فرمایا کہ محمد جیسا اور کوئی محمد نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فقدان مثل محمد و محمدی، افلقسم الاولین و شمسنا ابد الوعد افق البقاء تغربون، کہ دنیا کے سورج طلوع ہوتے رہے، نبوت بھی طلوع ہوتی رہی، رسالت بھی طلوع ہوتی رہی، ایک وقت آتا رہا غروب ہو گیا، دنیا کا سورج بھی طلوع ہوا تو یہ بھی غروب ہو گیا۔ یہ ایسا سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے نہ ہوگا۔ افلقسم الاولین و شمسنا ابد الوعد افق البقاء لا تغربون، یہ غروب ہونے والا بھی نہیں ہے نہ غروب ہوگا۔ جتنے بھی سورج روشنی لے کے آیا میرے محبوب کے نور سے روشنی ملی۔ افلقسم الاولین و شمسنا، میرے محبوب کے سورج سے پہلے اور کوئی سورج نہیں تھا، اس سورج کو روشنی ملی تو میرے محبوب کے نور سے روشنی ملی۔ افلقسم الاولین و شمسنا ابد الوعد افق البقاء لا تغربون۔ اللہ رب العزت نے جب پیارے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد پیارے محبوب کے نور کے چار حصے بنائے، ان حصوں میں سے ایک حصے میں سے زمین بنائی، ایک حصے میں آسمان بنایا، ایک حصے میں یعنی انسان بنایا، دوسرے حصے میں ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے بنا دی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سب چیز میں میرے محمد کے نور سے بنی ہوئی ہے۔ اب تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اس انسان کی تعظیم کرو کیونکہ یہ پیارے محبوب کے نور سے بنا ہوا ہے، اس کے ادب کرو گے، تعظیم کرو گے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اگر اس کا ادب نہیں کرو گے تو تم
تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے کردار کو نہ دیکھو، اس کے افعال کو نہ دیکھو، صرف یہی دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میرے حبیب کے نور سے بنا ہے، اس کی تم سے تعظیم کرنی ہے۔ اس کا جس طرح کا کردار ہے، مرنے کے بعد وہ اپنے آپ سزا یا جزا کا مالک وہی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے بھیجنے میں آیا تمہارے پاس ہوں، مجھے بھیجنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، میں محمد کریم نور بن کے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آیا تمہارے پاس بھیجنے والا بھی اللہ رب العزت کی ذات، تو خود بھی نور ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی دوسرے ملک سے جب آتا ہے تو دوستوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، پوچھتے ہیں کہ تم جو ہمارے پاس آیا ہے کیا تحفہ لے کر آیا؟ تو مکے والوں نے کہا کہ تو نور ہے، مان لیا اللہ رب العزت نے تمہیں بھیجا ہے۔ آیا بھی ہمارے پاس یہ بتلا کہ ہمارے پاس کیا لے کر آیا؟ فرمایا کتاب مبین، کہ وہ کتاب لے کر آیا ہو کہ ایسی کتاب نہ آج تک آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ آقا نے فرمایا کہ وہ کتاب لے کر آیا ہوں، نہ کتاب وہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ فرمایا کہ وہ کتاب یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ایک لفظ یعنی بغیر وضو کے پڑھے گا تو ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر وضو کر کے قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرے گا ایک لفظ کے بدلے 50 نیکیاں ملے گی۔ اگر وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے تمہیں 100 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں جس کا اتنا ثواب ملے۔ میرے آقا نے فرمایا جو قرآن پڑھنے والا طالب علم جب قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کی وجہ سے آسمان سے اتر کر آ کر اس کے پاؤں کے نیچے یعنی اپنے پر بچھاتے کہتے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والا، تو اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تیرے پاؤں زمین پہ نہ لگے، مٹی پہ نہ لگے، ہمارے پروں پر لگے۔ قیامت والے دن ہم یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ وہ بچہ قرآن پڑھنے کے لیے یا وہ آدمی قرآن پڑھنے کے لیے گیا تھا تو ہم نے نیچے پر بچھائے تھے، آج تک ان کے پروں ان کے پاؤں کے نشان ہمارے پروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ پڑھنے والا جب پڑھنے کے لیے جائے فرشتے آ کر اس کے پاؤں کے نیچے آ کر پر بچھائے۔ شیطان جب سمندر میں بیٹھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے شگردوں کو شتروریوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا کے اندر ہم یعنی برے کام کرواؤ۔ کوئی آتے ہیں آ کر کسی جگہ پہ جھگڑا کروا دیتے ہیں، کوئی آ کر کسی جگہ پہ زنا کروا دیتے ہیں، کوئی آ کر کسی کو شراب پلوا دیتے ہیں، کوئی آ کر کچھ کرا دیتے ہیں۔ اسی طرح کر کے مطلب شام کو جب واپس چلے جاتے ہیں شیطان کاخر پہ بیٹھا ہوتا ہے، پوچھتا ہے بتلاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو؟ جہاں آپ اس کا شروع کا کہتا ہے کہ میں فلاں کو لڑا کے آیا ہوں، باپ اور بیٹے کو لڑا کے آیا ہوں اور بھائی بھائی کو لڑا کے آیا ہوں، میں فلاں جگہ پر جا کر لوگوں کو زنا کروا کے آیا ہوں، فلاں پر جا کر لوگوں کو شراب پلا کو جا۔ شیطان سنتا رہتا ہے، ایک ان میں سے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ایک اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو قرآن پڑھنے سے روکا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیا۔ شیطان اٹھ کر یعنی اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا اور اچھا کام تم کر کیا جائے۔ وہ بولتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، کئی قدر ہو گئے، ہم سے پوچھا بھی نہیں، ایک صرف بچہ قرآن پڑھنے کے لیے گیا اس کو منع کر کے آیا تو اس کو شادی سے لگایا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ بچہ قرآن پڑھے گا، پڑھنے کے بعد یہ اپنے گھر میں جائے گا، 4 بچوں کو اور قرآن پڑھائے گا۔ جب اسے یہ 4 بچے قرآن پڑھ جائیں گے اور اسے قرآن اسی طرح پڑھ جائیں گے، یہ قرآن تو اسی طرح پڑھتا جائے گا، اور جب یہ قرآن پڑھ جائے گا پڑھنے کے بعد اس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا، کہے گا کہ رب کہنا جو میں نے یعنی سورۃ اخلاص کی یا سورۃ فاتحہ کی تلاوت کیا ہے، رب کہنا میرے ماں باپ سے
فاسق و فاجر گناہگار جس طرح بھی ہے، رب کائنات ان کا ثواب ان کو روح پہنچاتا ہوں اس کو معاف کر دے کہ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ کی کلام پڑھتا ہے، اللہ اتنا مہربان اور رحیم ہے، کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا کلام پڑھنے والا اپنے ماں باپ کو بخش رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں کہ اگر وہ بخشے گا تو ساری میری محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے اس نے سب سے بڑا اچھا کام کیا ہے، جس کو دنیا کے اندر بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کلام اللہ کا کوئی ادب نہیں رہا، یہ کلام اللہ کو پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، یہ قرآن گھر میں رکھا ہے کوئی پڑھتا نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رب کائنات اس بندے نے مجھے اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ دیا ہے، کبھی اس نے اٹھ کر میری تلاوت نہیں کی، کہ اگر یہ تلاوت کرتا تو اس کے گھر کے اندر برکت ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صبح کے وقت اٹھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد بچوں کو کہو گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، اور قرآن کی تلاوت جب ہوگی تو گھر میں برکت ہو جائے گی۔ ہم تو قرآن کی تلاوت کے بجائے صبح صبح اٹھ کر یعنی کوئی نہ کوئی گانا لگا دیں گے یا ٹی وی کھول دیں گے، کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھیں گے، قرآن کے پیسے طرف نہیں آئیں گے۔ اگر ہم قرآن کھول کر اپنے گھر میں خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں، دیکھیں کہ گھر کے اندر کتنی برکت ہے۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ ایسا تحفہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد کریم تک یہ کتاب ایسی کسی کو نہیں ملی، اور میں محمد کریم لے کے آیا ہوں اپنی امت کے لیے کہ جہاں بیٹھ کر اس کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قبول کر لے گا، جس کے لیے آپ یعنی سدا ثواب بچے تو رب کائنات ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے مکے والوں نے 4 سوال کیے تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر کیے کہ اگر کوئی قرآن کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ محبوب کے جو ان باتوں پہ عمل کرتا رہے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ان کے اوپر برسوں گا، ان کے گھروں کے اندر بھی رحمت برستی رہے گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انعام عطا فرمائے ہے، میرے آقا نے ہمیں حکم فرمایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب